آیت نمبر 23۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تحیتہم فیہا سلام۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ جو شیطان کے تابع دار تھے ان کا نتیجہ کیا نکلا، جو مومن ہیں ان کے نتائج کیا ہیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کیے، جنات باغات میں جاری ہوں گے ان کے نیچے نہریں، جو ایمان لائے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں آمنو کا ذکر آیا نا، اس سے آپ یوں سمجھیں کہ اللہ فرماتے ہیں عقیدہ ٹھیک کرو۔ اگر عقائد میں گڑبڑ ہے نجات نہیں ہوگی۔ کل قیامت کے دن عقائد پر نجات ہوگی، یعنی ایمان ٹھیک ہو، عقائد ٹھیک ہو۔ اگر عقائد ٹھیک ہیں، اعمال سست بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اللہ سے امید ہے بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر اعمال بظاہر بڑے لمبے چوڑے اعمال کر رکھے لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں، اتباع سنت نہیں ہے، وہ عمل بیکار جائیں گے، نجات نہیں ہوگی۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ عقائد ٹھیک ہو۔ ویسے تو اسلام کے ایمان کے تمام شعبوں پہ عمل ہونا چاہیے، عقائد ٹھیک ہوں، اخلاق ٹھیک ہوں، معاملات ٹھیک ہوں، معاشرت اس کی اچھی ہو، پھر درجہ آئے گا عبادات کا کہ عبادات بھی ٹھیک ہوں۔ تھوڑا تھوڑا سا ہم کر رہے ہیں جس کو ہم عبادات کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت۔ عقائد بھی کمزور ہیں، اخلاقیات تو بالکل زیرو ہو گئے، معاملات بالکل ختم، معاشرت، زندگی گزارنے کے طور طریقے سارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوڑ کر انگریز کو طرز پہ چلے گئے، ہندوؤں کے طرز پہ چلے گئے، غیر مذہب لوگوں کے اپنا زندگی گزارنے کے طور طریقے پہ ہم چلے گئے، نام کے رہ گئے، کام کے نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کیے، نیک عمل ہو اور اتباع سنت میں ہو، پھر قبول ہے۔ اخلاص کے ساتھ اتباع سنت ہو، اچھا عمل ہے اخلاص نہیں، اچھا عمل ہے اتباع سنت نہیں، وہ بیکار جائے گا۔ اتباع سنت چاہیے، اخلاص چاہیے۔ انعام ملے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہوں گے ان کے نیچے نہریں ہوں گی، خالدین فیہا باذن ربہم، ہمیشہ رہیں گے اس میں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ ہے تو یہی کہ اعمال صالح ہوں، پھر یہ انعامات ملیں گے۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا، مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ مولانا عبدالواحد صاحب الیکشن میں کھڑے ہوئے، تو ہم ایک علاقے میں گئے، ڈائری علاقہ نام لکھ رہے تھے، علی پور میں ہے کسی علاقے میں، تو جو وڈیرا تھا ان کے پاس گئے، اس نے ہماری بڑی خدمت کی، ناشتہ ماشتہ، روٹی موٹی، یہ وہ، ہمیں بتایا کہ یہ مولانا الیکشن میں کھڑے ہیں، ووٹ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا ہم ووٹ تو نہیں دیں گے،
اس لیے کہ ہم نے کرنے ہیں سارے کام، چوریاں بھی ہم نے کرنی ہیں، ڈاکے بھی ہم نے مارنے ہیں، زنا ہم نے کرنا ہے، شراب ہم نے پینی ہے، غریبوں کا خون ہم نے پینا ہے۔ تم جاؤ گے ہمارے ساتھ تھانے پہ؟ کہ زنا میں پکڑا گیا تم چھڑانے کے لیے چلو ہمارے ساتھ، ناجائز قتل کر دیے ہمارے ساتھ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے کو تو وہ چاہیے جو یہ سارے کام کرتا ہو، بغیر شریعت کی کسی قسم کی پرواہ کیے ہمارے ساتھ چلے، ہم ووٹ اس کو دیں۔ سیدھی سی بات، ظاہر ہے مولوی ایسے کیسے کر سکتے؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، فرمائے لگے اگر ہمیں ووٹ دو گے ہم اسلامی قانون نافذ کریں گے، چور کا ہاتھ کاٹیں گے، زانی شادی شدہ ہے تو سنسار کریں گے، غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے ماریں گے۔ تو ایک آدمی مجلس سے اٹھا اور جانے لگا، کہنے لگا پھر لے لو ووٹ، پھر لے لو ووٹ، اگر یہ کام کرنے ہیں نا پھر لے لو ووٹ۔ یہ تو سارے کام معاشرے میں کہتا ہے ہوں گے، ہم تو کریں گے، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ انعامات ملیں گے جن کے عمل صالح ہوں گے۔ نہر جنت میں نہریں ملیں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ملاقات اس میں سلام ہوگی۔ فرشتے آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، تم پر سلام ہو، رب رحیم کی طرف سے تم کو سلامتی ہو، مبارکباد ہو۔ فرشتے آئیں گے، شفقت خداوندی علم ترا، کیا نہیں دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کلمتاً طیبتاً، کلمہ طیبہ کی، کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، اللہ کو وحدہ لا شریک مان جان کر زندگی گزاریں گے، پھر کامیاب زندگی۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اگر کسی کو شریک کیا تو وہ بس الفاظ تو پڑھ رہا ہے۔ اسی پر ہمارے استاد تھے مولانا عبدالعزیز صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے آج اگر ابو جہل زندہ ہو کے آ جائے تو آج کل کے مشرکین سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگے گا، اور وہ کہے گا کہ میرے والے سارے کام تم کر رہے ہو، تم مومن میں کافر، جوگی جگت کرتا نہیں، کپڑا رنگا تو کیا ہوا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، کلمہ پڑھا تو کیا ہوا۔ تو خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ ابو جہل کو پتہ تھا کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو پوری شریعت میں مجھے چلنا پڑے گا، 100% اتباع سنت کرنی پڑے گی۔ اس کو پتہ تھا، یہی صرف الفاظ پڑھنے میں کیا طاقت لگتی ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے، کلمہ طیبہ مثال دے کر سمجھایا کہ شجرۃ طیبۃ، جیسا کہ پاکیزہ درخت جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی ٹہنی آسمان میں۔ حضور علیہ السلام نے یہ مثال دی ہے، صحابہ کو سمجھایا، اللہ نے مثال دی، حضور نے مثال دے کے سمجھایا۔ اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کھجور کا درخت ہے، جڑیں ان کی اپنی جگہ مضبوط ہیں اور ان کی ٹہنی آسمان کی طرف جا رہی ہے، اور درخت، ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ درختوں میں سب سے زیادہ مشابہ انسان کے کون سا درخت ہے؟
जनाब सिद्दीक़ अकबर भी बैठे थे, जनाब उमर भी बैठे थे। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बाद में अपने वालिद से कहा कि मुझे जहन में आ गया था, लेकिन तुम बड़े हजरात बैठे थे, अदब की वजह से मैं नहीं बता सका। क्या आया था? कहते मेरे जहन में आ गया था कि ये खजूर है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया वो खजूर है। हदीस पाक में आता है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पूरी ज़मीन से मिट्टी के ज़र्रात लिए गए ना, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद पाक बनाया गया, तो उससे जो मिट्टी बच गई उससे खजूर बनाई गई। तभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो तुम्हारी फूफी लगी, मिट्टी जो वहाँ से बच गई वो बने। उसकी मिसाल दी, जैसा कि ऊंचा दरख्त है, सीधा है, बुनियाद भी उसकी अपनी जगह है, टहनी उसकी आसमान की तरफ फैली हुई है, मिट्टी नीचे के गिर्दो गुबार से भी दूर है। तो जिस वक़्त आदमी अमल करता है और इसके अमाल ऊपर जाते हैं, इलैहि यसादुल कलिमुत तय्यिब, अमाल ऊपर को जाते हैं, तो अमाल पेश किए जाते हैं, अच्छे अमल भी जाते हैं, बुरे भी जा रहे। अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम। अल्लाह ने मिसाल दे के समझाया, कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबित, और उसकी बुनियाद मजबूत है, व फरउहा फिस्समा, तोती उकुलहा, वो फल लाता है, कुल्ल हीन, हर वक़्त, बिइज़्न रब्बिहा, अपने रब के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से वो तैयार होती हैं। वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल, अल्लाह ने मिसाल बयान की है लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि वो नसीहत हासिल करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नसीहत के लिए, क्योंकि कुछ लोगों का मिजाज होता है इशारे से बात को समझ जाते हैं, अल्लाह के लो तकफ़ील इशारा, अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। कुछ होता है कि ज़रा बात मज़ीद खोल के बयान कर दी जाए फिर समझ आती है। कुछ का ज़हन होता है कि कोई मिसाल दे के समझाया जाए फिर औक़ाफ़ नफ्स हो जाती है, फिर अच्छी तरह समझ आ जाती है। अल्लाह ताला ने सारे तरीके अपनाए, इशारे किनाए भी बयान किए और वाज़े वाज़े अहकामात भी बयान कर दिए, और मिसालें और क़िसस वाक़यात बयान करके भी समझाया। अल्लाह मुझे और आपको फ़ाहम कुरान नसीब फरमाए। वाखिर।